الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین اما بعد ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب الایمان والکفر الکافی سے، اس میں جو اخلاقی ابواب وارد ہوئے ہیں اس سے متعلق آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کی جا رہی تھی۔ اس میں کتاب الغضب کو ہم پڑھ رہے تھے کہ احادیث کو مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے غضب کے علاج کو مطالعہ کیا۔ جامع السعادات ملا مہدی عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کہ اخلاق کے باب میں معروف کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور آیات روایات اور علماء اخلاق کے بیانات کا ایک عظیم مجموعہ ہے۔ ساتواں ہم نے جو علاج پڑھا تھا، 7 نمبر علاج، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قضاء و قدر کے اوپر راضی ہونا ہے، اور اس کا معنی آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا، چونکہ ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلطنت کے ماتحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سلطان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قدیر ہے، اور کوئی شے اس کے جبروت کے سامنے، سلطنت کے سامنے، قدرت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ لہذا انسان کے اوپر جو ناگواری وجود میں آتی ہے اس میں حکمت ہے انسان کے لیے، اس لیے مولا مہدی عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو مطلب ذکر کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کہ یعنی وہ ترجمہ آپ کے سامنے اس کا پیش کر دیتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے وہ فقط اور فقط اللہ کی قضا اور اس کے قدر کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا مُسَخَّرَةٌ فِي قَبْضَةِ قُدْرَتِهِ، تمام اشیاء اس کی قبض قدرت کے سامنے تسخیر ہیں، ماتحت ہیں، اور جو کچھ بھی وجود میں ہے وہ اللہ کی جانب سے انجام پا رہا ہے۔ ہاں، یہاں پہ ایک الگ بحث ہے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، اگر دے سکتے ہیں تو کس معنی میں دے سکتے ہیں، یہ الگ بحث ہے، لیکن یہ بات واضحات میں سے ہے، یہ بات یقینیات میں سے ہے کہ جو کچھ بھی برپا ہو رہا ہے وہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اب انسان جب بڑے ناگوار مشکلات کو دیکھتا ہے تو اندر مایوس ہو جاتا ہے، اندر انسان نا امید ہوتا ہے، اور اس طرح کے عناصر وجود میں آتے ہیں، اور یہ شدت غضب کا نتیجہ، مایوسی شدت غضب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر غضب کو کوئی کنٹرول کر لے مایوس نہیں ہوگا کبھی بھی۔ جیسا پھر آگے لکھتے ہیں وَأَنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، تمام کے تمام امور کس کی ملکیت میں ہیں، کس کی ہاتھ میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہر خیر کے اوپر قادر ہے، لہذا ربما كان صلاحه في جوعه، بعض اوقات انسان کی صلاح اس میں ہوتی ہے کہ اسے بھوکا رکھا جائے، او مرضه، یا اسے مریض رکھا جائے، او فقره، یا اسے فقیر رکھا جائے، او جرحه، یا وہ زخمی ہو جائے، او قتله، یا قتل کر دیا جائے، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ دیگر چیزیں، مثلا انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے والدین کا بچپنے میں سایہ سر سے اٹھ گیا انسان کے، یا اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور اولاد جو ہے وہ انسان کی نہیں باقی رہ سکی، یا کسی کو اولاد ہی اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی۔ بعض لڑکوں کی خواہش رکھتے تھے لیکن انہیں ہمیشہ لڑکیاں ملی، بعض لڑکی کی خواہش رکھتے تھے لیکن یہ سعادت انہیں نصیب نہیں ہوئی۔ تو مختلف اس طرح کی مسائل ہیں کہ جس سے انسان دوچار اپنی زندگی میں ہوتا ہے۔ مثلا عزت سارے ہی چاہتے ہیں، ہر سطح کی عزت چاہتے ہیں، ہر کوئی اپنی ملکیت میں ایک چیز کو لینا چاہتا ہے، مثلا یہ گھر کی ہر چیز میری ملکیت میں آئے، گھر کے اندر حکم فقط اور فقط میرا چلے، کوئی میری ملکیت میں دست درازی نہ کرے۔ اداروں میں یہی مزاج بعض کا سرایت کر جاتا ہے کہ پورا ادارہ میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ادارے کی ہر چیز میرے مطابق چلے۔ جہاں پر بھی وہ انسان اپنی میں چلاتا ہے اور اپنے ماتحت چلاتا ہے،
وہاں پہ ہی تباہی برپا ہوتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے ہر چیز، انسان کے ماتحت نہیں ہے۔ ہم اپنے بدن پر اختیار نہیں رکھتے کہ ہم اس کو 100% اپنے مطابق چلائیں، پھر کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ اپنی آل اولاد، اپنی زوجہ، اپنے گھر بار کو ہم اپنے مطابق چلا سکیں؟ لہٰذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ انسان تربیت کا ادھر محتاج ہے۔ لہٰذا ایسے ناگوار واقعات انسان کی زندگی میں پیدا ہوتے رہتے ہیں جو اس کے توہم کو توڑتے ہیں، لہٰذا حکمت موجود ہے۔ لہٰذا جس طرح سے حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا کہ ابھی وہ 13-14 سال کا تھا، اب وہاں پہ والدین تو اس کا بہت بڑے پیمانے پہ غم منائیں گے۔ اب وہ اسرار میں سے ہے، یہ واقعہ ہم حل نہیں کر سکتے، اس طرف بھی توجہ دیں، چونکہ قضاء و قدر کے اس سطح کی قضاء و قدر وہ ہمارے لیے نہ قابل فہم ہے نہ قابل حل ہے۔ لیکن ایک بات ہم جانتے ہیں کہ ذات باری تعالی حکیم ذات ہے۔ نمبر 2، ذات باری تعالی قدیر ہے، قدرت رکھتی ہے، تمام تمام ملکوت اس کے جبروت کے سامنے ہے، خاضع ہے، اس کی سلطنت ہر شے کے اوپر چھائی ہوئی ہے، یہ ہمیں علم ہے۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے جو معاملہ کیا وہ رحمت اور فضل کا ہے، اور پھر عدالت کی بات آتی ہے، لہذا عدالت سے نیچے ظلم ہے۔ ظلم اللہ تعالیٰ ایک ذرہ کسی انسان پر نہیں کرتا، جتنے بھی انسان پر مصائب ٹوٹ پڑے، جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں کہ شہید حسن نصراللہ رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کے بیٹے بھی جوانی میں شہید ہو گئے، 18-19 سال ان کے بیٹے کی عمر تھی، تو شہادت کا سخت ایک انہوں نے اپنے داغ اپنے سینے کے اوپر برداشت کیا، خود بھی شہادت سے سرفراز ہوئے اور سر فہرست شہداء میں قرار پائے۔ اسی طرح شہید اسماعیل ہنیہ ہیں، ان کی تو آل اولاد، پوتے ہیں، نواسے ہیں، یا ان کی پوتیاں ہیں، ایک بڑی تعداد ان کی اولاد کی وہ شہید ہوئی، لیکن صبر کیا انہوں نے اس کے اوپر۔ ایسا بھی وقت آتا ہے کہ انسان کے اوپر طرح طرح کے شدائد کئی طریقوں سے آ جاتے ہیں، لیکن ہر چیز میں حکمت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جتنے بھی ہیں اس میں رکاوٹ نہیں بنا کوئی امر، اس کا یہ مطلب ہے خدا اس طرح سے اسے دیکھنا چاہتا تھا، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ وہ ظاہراً غالباً جناب زینب سلام اللہ علیہ سے مکالمہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، مثلا کہ عربی عبارت تھوڑی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ مجھے اس طرح سے قتل حالت میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ مجھے پائے، میں اس طرح سے قتل کیا جاؤں، اس لیے قتل گاہ کی طرف امام حسین علیہ السلام راضی ہو کے بڑھے، استقبال کی اللہ تعالیٰ کی رضا کا، اور پھر پورے کے پورے آل اولاد کو لے کے گئے۔ یہ حکمت کوئی نہیں جانتا، وہ وقت کا امام جانتا ہے۔ لہذا ہر وہ انسان جو اللہ کی قضاء و قدر پہ نگاہ نہیں رکھتا اور اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتا، وہ اس پہ اعتراض کرے گا چھوٹے بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، خواتین کو پھر کیوں لے کے جا رہے ہیں، چونکہ خواتین کا معاملہ تو اور حساس ہو جاتا ہے۔ انسان بچے کی شہادت کے اوپر ممکن ہے کہ اپنے سینے کے اندر غم کو برداشت کر لے، لیکن یہ فاسقین اور ظالمین اور بدکار انسان وہ خواتین کی طرف دست درازی کریں، اور پھر جو انسان کو فہمیات گھیر لیتی ہیں، جو انسان کے ذہن میں تخیلات اسے گھیر لیتے ہیں، سب کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور وہاں پہ عموماً انسان ہمت ہار جاتا ہے، اس لیے بےتاب ہو کے کہتا ہے خواتین کو پھر ایسی جگہ پہ کیوں لے کے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی رضا میں راضی ہے۔ لہذا جو اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتا وہ چین باچین رہتا ہے، وہ ناراض، غمگین، وہ اپنے وجود کے اندر کئی قسم کی نا امیدیاں اور مایوسیاں لیے ہوئے ہوگا، اسے اپنے بھی پرائے لگیں گے اور پرائے وہ اپنے محسوس ہونے لگیں گے۔ لہذا اس میں کسی کا بھی قصور نہیں ہے، اس کا اپنا قصور ہے کہ اس نے اللہ سے اپنی وابستگی کو توڑ دیا، وہ نہیں آمادہ کہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو، وہ نہیں آمادہ کہ وہ اس دنیا میں اس آزمائی سے آزمایا جائے جو اللہ کی ذات چاہتی ہے۔ لہذا جو اللہ کی ذات چاہتی ہے ہوگا تو وہی، جو بندہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو تم جو کچھ بھی چاہتے ہو نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ بھی اسے چاہے۔ لہذا یہاں پہ یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ بھوک ہے، مرض ہے، فقر ہے، زخم ہے، قتل ہے، یا اس طرح سے آپ فہرست وغیرہ ذالکا
کہ آپ اپنے اطراف میں وہ شدید ناگواریاں یا سخت حالات جس سے ہم گھبراتے ہیں، جس کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، جس کو تحمل کرنے کا تصور نہیں کرتے، اور وہ ہمارے اوپر آن بھی پڑتی ہے بعض اوقات. لہذا جب تک نہیں آن پڑی بارگاہ الہی میں پناہ مانگ سکتے، لیکن آن پڑے پھر لازم ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے. حکمت ہے اس میں، ہمارے سامنے آشکار نہیں ہوئی. لہذا پھر آگے لکھتے ہیں مولا مہدی راکی رحمۃ اللہ علیہ، فَإِذَا عَلِمَ بِذَلِكَ غَلَبَ عَلَيْهِ التَّوْحِيدُ، کہ جب وہ ان چیزوں سے واقف ہو جاتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت میں ہے، بالآخر اللہ قدیر ہے، روک سکتا تھا. کتنی زندگی میں ہمارے امور اللہ تعالیٰ نے اس طور پہ روکے، کئی گناہوں سے بچایا، کئی حوادث سے بچایا. یہ آ کے میرے ساتھ اگر ربط پیدا کر گیا ہے تو یہ خداوند متعال کی مشیت اور ارادے اور قدرت کے ماتحت ہے. یہاں پہ توحید اس کے اوپر غالب آنا شروع ہو جائے گی، چونکہ صبر بھی اللہ ہی نے دینا ہے، انسان کے اندر برداشت کی قوت بھی اللہ ہی نے باقی رکھنی ہے. لہٰذا انسان قضاء و قدر الہی کے اوپر راضی ہونے کی طرف آئے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ وَلَا يَغْضِبْ عَلَىٰ أَحَدٍ، جب توحید اس پر غالب آئے گی تو غضب نہیں ہوگا، کیونکہ غضب ہوتا کب ہے؟ غضب ہوتا ہی تب ہے کہ جب اندر کسی سے بڑی قوی امید باندھی ہو. یہ ہم انسانوں میں بہت کثرت سے ہے امید کا باندھنا، چونکہ کوئی خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے تو انسان کا ایک تو اس کی طرف میلان بڑھتا ہے، رغبت بڑھتی ہے، ایک طبیعی سی چیز ہے انسان کی، لیکن ایک امید بھی اندر بن جاتی ہے. ایک شخص کو وہ قوت کا منبع دیکھتا ہے، اس سے امید بن جاتی ہے. ایک شخص کو مشکلات کے رفع کرنے کا سبب دیکھتا ہے، اس سے امید بن جاتی ہے. اس میں خطا اس کی نہیں ہے کہ جس نے اسے نا امید کیا، خطا اس کی ہے کہ اس نے کیوں امید باندھی، یہ کیوں اپنے نفس سے غافل رہا. کیونکہ نفس تو یہ کام کرتا ہے، مثلا ہم کسی ایک ذریعے سے وابستہ ہیں اور اس سے ہمیں ایک مالی قوت مل رہی ہے. اب ایک مدت ملتی ہے تو انسانی نفس اس کا عادی ہو جاتا ہے. یہ انسانی نفس کا عادی ہونا یہ غفلت کی وجہ سے ہے. لہذا وہ جب اس سے ہٹے گی تو اتنا ہی شدت اس کے اوپر طاری ہوگی جتنی وابستگی اس سے تھی. وابستگی قلیل تھی، شدت بھی قلیل ہوگی. وابستگی گہری تھی تو اس کے اوپر جو اثرات ہوں گے وہ بھی گہرے ہوں گے. جب تکلیف پہنچتی ہے تو غضب انسان میں ابھرتا ہے، کیونکہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ غضب کے وجود کا سبب کیا ہے. کہ انسان ہر علم میں جب انسان کہتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے ناگوار ہے، میرے لیے نقصان دہ ہے، میرے لیے قبیح ہے، مکروہ ہے، تو اس علم کے آنے سے انسان میں ایک جذبہ نفرت ابھرتا ہے. وہ جذبہ نفرت آگے بڑھ کر دور ہونے کا ارادے کو جنم دیتا ہے کہ اسے اپنے پاس سے دور کرو، اور پھر اس کے نتیجے میں اعضاء و جوار انسان کے اندر حرکت وجود میں آتی ہے. اب اس کی شدت، نفرت کی شدت غضب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. غضب کے اثرات مختلف ہیں. بعض اوقات غضب شدید، چونکہ محبت ایک عمل سے یا ایک امر سے شدید ہے تو اس کو جب ضرر پہنچے گا تو غضب بھی شدید ہوگا. یہ جب غضب شدید ہوتا ہے لیکن وہ اس غضب کے نتیجے میں ضرر کو دور کرنے سے اپنے آپ کو ناکام پاتا ہے تو یہاں پہ مایوسی کے اندر جنم لیتی ہے. لہذا مایوسی شجاعت کا نتیجہ نہیں ہے، مایوسی جرأت کا نتیجہ نہیں ہے. یا اسی طریقے سے مایوس ہو کے کسی کے سامنے بد اخلاقی کرنا یہ شجاعت نہیں ہے، یہ اوج غضب کا شکار ہونا ہے. وہ اپنے غضب کو بھی پھر کنٹرول نہیں کر رہا. پہلے ایک غلطی کی کہ امید باندھی، دوسری غلطی اس نے کی کہ اس امید کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا، تیسری غلطی کہ اب جب امید ٹوٹی ہے تو درد تو ہوگی کیونکہ اس نے ایک خطا کی اور اپنے اندر ایک امید کو قوی طور پہ جنم دیا. اب یہ جو درد ہے اس کے اوپر صبر کرنے کے بجائے غضبناک ہو رہا ہے. اگر وہ اپنے غضب کو نہیں کنٹرول کرے گا تو یہ اور اپنے آپ کو نقصان دے گا. مثلاً اس میں کیا نقصان دے گا؟ اگر قوی اور طاقتور ہے تو پھر مقابلے میں دشمنی شروع کر دے گا کہ جس سے اسے امید تھی اور وہ امید اس کے لیے نہیں اس کے توقع کے مطابق سامنے آئی. لیکن اگر وہ قوت نہیں رکھتا تو مایوس ہو جائے گا. اور مایوسی کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ مایوسی ہے. قرآن کریم نے واضح ذکر کیا یہ کافرین کی صفت ہے. نا امیدی اور مایوسی
یہ ظالمین و کافرین کی صفت ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس جگہ پر غضب کو قابو کرنا ضروری ہے۔ اب کیا کرے؟ ایک طرف سے متوقع ضرر، اس کا اندیشہ ہے، یا ضرر پہنچ چکا ہے، ہر دو صورتوں میں انسان پریشان ہوتا ہے۔ اس پریشانی میں غضب بھی اسے اندر سے قابو کیے ہوئے جا رہا ہے، اور وہ غضب اس کے لیے بے شمار مسائل کھڑے کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ قضاء و قدر الہی پہ راضی ہو جائے، خدا سے معاملہ کرے، اللہ سے امید باندھے، چونکہ ضرر اللہ کو دور فرما سکتا ہے، نفع بھی خدا کے ہاتھ میں، بید الخیر، اللہ کے ہاتھ میں ہی فقط خیر ہے، وہ پہنچا دے گا، اس کے پاس انگنت راستے ہیں، امید اللہ سے باندھے۔ پھر جو بھی متوقع نتیجہ نکلے، زبان حال سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کو پڑھے اور اس پر راضی ہو جائے۔ لہذا رضا الہی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ یہ غلبہ توحید، اپنے نفس پر توحید کو غالب لائے گا، غضب اس کا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وَإِلَّا یہ حرارت ایک جہنم کی آگ ہے کہ جو انسان کو کھینچ کے اپنی طرف لے جاتی ہے۔ یہ قضاء و قدر الہی پہ راضی ہوئے بغیر انسان کو نہیں نصیب ہوتی۔ انسان صرف اتنا کر سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار انسان کو دیا ہے اور عقل و شعور دیا ہے، وہ عقل و شعور سے تدبیر کرے اور اس تدبیر کے مطابق قدم اٹھائے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عنایت کیا ہے، مگر یہ کہ کوئی اگر حالت مجبوری ہو تو وہ الگ بات ہے۔ لہذا تدبیر کرے عاقلانہ۔ یہ سب سے قیمتی ترین چیز ہے۔ جو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے خزانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ دیگر سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ نہج البلاغہ میں فرمان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جو اپنی عقل سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ دوسروں کی عقل سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بعض افراد اس طرح سے بھی تصور کرتے ہیں، چونکہ یہ آئے روز کے مسائل ہیں، پوچھے بھی بعض اوقات جاتے ہیں، اور ایسے واقعات ہمیں اپنے خاندانوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ بعض کاملاً عادی ہو جاتے ہیں تابع چلنے کے، ایک مدت سے تابع ایک انسان کے چل رہے ہیں، چونکہ جہاں پر نشو و نما کی دی جاتی ہے انسانی نفوس کو، وہاں پہ تابع نہیں رکھا جاتا، وہاں پر اس کے اندر صلاحیت کو ابھارا جاتا ہے۔ تدبیر کرے، تعقل سے کام لے، خطائیں ہوں گی، خطاؤں پہ بعض اوقات سخت سرزنش اور بعض اوقات انسان کو کاملاً عفو درگزر کیا جائے۔ یہ تربیت گاہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ تربیت گاہ سے گزرے۔ وَإِلَّا اللہ نے یہ جہان تربیت گاہ بنایا ہے۔ یہ جہان تربیت گاہ ہے تو جو اندر ہے وہ باہر آتا ہے، چونکہ تربیت کہتے ہیں اس کو ہے کہ ایسی نشو نما جس سے وہ جو اندر رکھتا ہے وہ باہر آ جائے، تو نشو نما کو کہتے ہیں تربیت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی تربیت گاہ ہے، ہر مصیبت اور نعمت انسان کے اندر کو باہر لا رہی ہے۔ بہرحال بعض انسانوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ کاملاً تابع چلتے رہے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے امور میں بھی اپنے فیصلہ نہیں کر پاتے۔ یہ انسان کے اندر خود اپنی عقل کے خزانوں کو کھو دینے والی بات ہے۔ لہذا یہاں پہ دین انسان کی آ کے اصلاح کرتا ہے کہ اے بندے خدا، تجھ کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، اول اس عقل و شعور کے ذریعے سے خود تدبیر کر، نہ کہ ایک طرف سے ایک مشورہ لیا، دوسری طرف سے ایک بات لی، تیسری طرف سے ایک بات لی، اب نہیں پتہ لگ رہا کیا کریں، مجمل اور مبہم ہو کے انسان بیٹھا ہوا ہے۔ یہ خود انسان کا اپنا قصور ہے۔ عقل اور شعور اللہ نے دیا ہے۔ اہل عقل اور شعور وہ افراد ان جگہوں پر مشورہ کرتے ہیں جہاں انسان کو ضرورت مشورہ ہو، لیکن جہاں پہ ہر چیز واضح ہے، بدیہی ہے، آشکار ہے، ادھر قدم اٹھاتا ہے انسان آشکار چیز کو دیکھ کے۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ مشورے کے بغیر بھی انسان آگے بڑھے، نہیں، جہاں پہ خدشہ اور دھڑکا لاحق ہوتا ہے اہل فن سے، یعنی جو اس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ہر انسان ہر شعبے سے تعلق نہیں رکھتا۔ مثلا ایک شخص عالم ہے، وہ آرکیٹیکٹ نہیں ہے، یا وہ بالفرض کاریگر نہیں ہے، اسے اس چیز کا مشورہ نہیں دیا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا کچھ آپ کا تجربہ ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا، چونکہ وہ اس کا عالم نہیں ہے۔ بس ایک شخص ڈاکٹر نہیں ہے، وہ کیا بتائے کہ ڈاکٹر کیا ہوتا ہے؟ لہذا ڈاکٹر ہی بتائے گا کہ اس کا کیا علاج اور کیا مسئلہ ہے۔
لہذا اس میں مشورہ کس سے لینا ہوگا؟ ادھر وہ مشورہ صرف اتنی رہنمائی کے لیے لے سکتا ہے، اچھا بہتر آرکیٹیکٹ کون سا ہے، بہتر یہ فن کون جانتا ہے، بہتر کاریگر کون سا ہے، یہ مشورہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اہل شعبہ سے مشورہ لیا جائے۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ عقل و شعور اور تدبیر سے پہلے تعین کرے اور پھر اختیاری عمل اختیار کرے، اور اس کو جب تدبیر کے مطابق اور عقل و شعور کے مطابق جب اختیار ایک عمل کو کر لیا، اب جو بھی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کے اوپر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ انسان اس کائنات کے اندر ایک ہاتھ آزاد ہے تو دوسرے ہاتھ مجبور ہے، الامر بین الامرین ہے، ایک امر ہے اختیاری اور ایک امر ہے اجباری، انسان ان دو کے درمیان کھڑا ہے۔ کسی کو پیسے سے اللہ نے آزمانا ہے کہ اسے وسیع پیسہ عطا کرے، اسے کئی جگہوں سے پیسہ عطا ہو جائے گا، لالچ اور حرص بڑھا کر پیسہ حاصل کرے تو یہ اس کا اپنا ایک نقصان ہے، کیوں حریص بن کے تم نے پیسہ لیا، یہ وہ تو مل جانا تھا تمہیں اپنے تھوڑے سے طلب کے اوپر، یا جو اللہ تعالیٰ نے بھاگ دوڑ کا ایک نظام بنایا اس کے نتیجے میں وہ مال مل جانا تھا، لیکن حریص بنا، اپنے اندر طمع اس نے اختیار کی، لالچی بنا اور پھر جا کے اختیار کی، یہ اس کا قصور ہے۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے مال کے چھین لینے سے آزمانا ہے، سلب کرنے سے آزمانا ہے، وہ اندر راضی نہیں ہو رہا اس کے اوپر، نہیں راضی ہو رہا، جا کے اس کا شکار ہو، وہ جتنے بھی طریقے اختیار کر لے، جتنے خطرات سے اپنے آپ کو بچا لے، کتنے ہی بینکوں میں وہ رکھ لے، کتنی جگہوں کے اوپر وہ چھپا لے، کتنے ہی بہانے کسی کے سامنے کر لے، کتنی حقوق لوگوں کے غصب کر لے، وہ مال سے نہیں استفادہ کر پائے گا۔ لہذا ایک حد تک ہر چیز کے لیے اقدام کرنا چاہیے، اگر توکل علی اللہ انسان قدم اٹھائے، اگر توحید کے اوپر اعتقاد رکھتا ہے، ایک معتدل قدم بس اٹھائے گا، افراد کا شکار، تفرید بھی غلط ہے، بالکل قدم ہی نہ اٹھائے، چونکہ امید آور انسان قدم اٹھاتا ہے، ہمیشہ یہ ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے، جس کو امید نہیں ہوتی وہ قدم نہیں اٹھاتا، اس لیے مایوسی بھی غلط ہے، اس میں جرم انجام جو تفرید کی صورت میں مجرم بن رہا ہے وہ مایوسی کا جرم انجام دے رہا ہے، افراطی میں باغی کا جرم انجام دے رہا ہے، معتدل ہوگا تو یہاں پہ عادل انسان کہلائے گا، معتدل اگر ہوگا۔ لہذا آپ نے اس جگہ پر ملاحظہ کیا کہ انسان کے لیے قضاء و قدر الہی کے اوپر راضی ہونے سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ تدبیر ہی نہ کرے، نہ اس سے مراد یہ ہے کہ قدم ہی نہ بڑھائے، یہ دونوں تصویر کشی شیطانی وسوسے اور تخیلات ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ سارا کا سارا الزام دوسروں پہ ڈال دیں، یہ بھی ناکام انسانوں کی ایک سوچ ہوتی ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے، مثلا بعض افراد ہیں کہ حوزوی چند چیزوں میں مشورہ لیا، اب اندر سے خود پڑھائی کے وہ نہیں تھے کہ پڑھیں آگے بڑھ کر، ممکن ہے امتحان میں فیل ہو گئے، فیل ہونے کے بعد آ کے جن سے مشورہ لیا انہی پہ ٹوٹ پڑیں گے کہ آپ کے مشوروں پہ عمل کیا تو میں رہ گیا، یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، اب یہ خود اس کی ایک ناکام صورت ہے، کیونکہ یہ بھی پتہ ہے کہ وہ مشورہ لینے کے بعد اول اس نے پڑھائی نہیں کی، نمبر دو وہ للہ پڑھ ہی نہیں رہا، وہ تو امتحان کے لیے پڑھ رہا ہے، نمبر تین اس کی رغبت اور کوشش بھی نہیں ہے، اس کے پیش نظر کچھ اور مقاصد ہے، لہذا یہاں پر اب وہ اپنے اندر ایک اور باغی پن کو لے کے آئے گا کہ اپنی خطا کو تسلیم نہ کرے، دوسروں کو مورد الزام قرار دے دے کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی وجہ سے مثلا میرا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی وجہ سے یہ مجھ سے حادثہ پیش آیا، اس کی وجہ سے میرے گھر میں یہ مشکل پیش آئی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے عقل و شعور دیا، کیوں کسی کے مشورے سے یہ ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی غلط مشورہ بھی دے، بالآخر مشورے کے اوپر عمل کرنے کے لیے تو اللہ نے عقل کا ایک واسطہ رکھا ہے، لہذا مشورہ کوئی غلط دے تو یہ اس کا قصور ہے، لیکن جس نے مشورہ سنا ہے اس کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، اس لیے اگر اس نے اس غلط مشورے پر عمل کیا تو وہ دوسرے کا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا، قطعاً نہیں ٹھہرا سکتا۔ تو آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ قضاء و قدر الہی کے اوپر راضی ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو مصیبت اور ناگواری اور تلخی انسان کو چھو جائے، انسان سے تعلق پیدا کر جائے، اب ادھر چین بچین ہونے، شکوہ شکایت کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، فقط اللہ کی راہ کے اوپر راضی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر راضی ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے کہ وہ روک سکتی تھی،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ سلطان ہے، اس کے ماتحت ہے یہ ساری کی ساری چیزیں۔ اب اگر وہ آ کے انسان سے ارتباط قائم کر گئی ہے تو یقین مشیت و قدرت و ارادہ الہی کے ماتحت ہے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب یہ قدرت، ارادہ و مصلحت و مشیت ہے، یہ رحمت الہی کے بغیر نہیں ہے، یہ فضل الہی کے بغیر نہیں ہے، یہ علم الہی کے بغیر نہیں ہے۔ لہذا یہاں پہ اللہ کی ذات کے اوپر راضی ہو جائے۔ انسان بعض جگہوں پہ وارد بھی ہوا ہے روایات میں، کسی بھی امر کے لیے درمیانہ قدم اٹھاؤ، جب دیکھو کہ وہ نہیں تمہیں حاصل ہو رہی تو اس کے لیے تم اپنے آپ کو انتہائی جذباتی نہ کر لو، تم اس کے لیے، اس کے حصول کے لیے اپنے آپ کو آپے سے باہر نہ کرو، دائرے اعتدال سے باہر نہ اپنے آپ کو لے جاؤ۔ لہذا اگر وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے تو وہ جو تم نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کی رعایت کرتے ہوئے اقدام کیا ہے، یعنی اپنی پوری کوشش اور توانائی خرچ کر دی ہے، بعض اوقات توانائی خرچ کر دیتا ہے لیکن پھر بھی نہیں مل رہا، تو یہاں پہ اب جذباتی پن شروع ہو جاتا ہے، اور اس جذباتی پن کی وجہ سے انسان شکوہ شکایت کرنے لگ جائے گا، شور مچانے شروع کر دے گا۔ یہ والی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ لہذا سعی کرنے کی واضح طور پہ تاکید کی گئی ہے، جد و جہد کرو، یعنی جد و جہد لفظ ہے، سنجیدگی کے ساتھ سعی کرو، سنجیدگی کے ساتھ کوشش کرو، پوری کی پوری اپنی توانائی کو خرچ کرو۔ اب اس کے بعد کیا تمہارے لیے سامنے اجاگر ہوتا ہے، ابھرتا ہے، اللہ کی رضا کی پر راضی ہو کے اسے قبول کر لو۔ آگے پھر بیان فرماتے ہیں کہ ہر شے چونکہ اللہ کے قبض قدرت میں اسیر ہے، اللہ کے قبض قدرت میں ہر شے اسیر ہے، جیسا کہ کاتب کے ہاتھ میں قلم اسیر ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں ہر چیز جو ہے وہ اسیر ہے۔ یا اسی طریقے سے جس طرح ایک بادشاہ کے ہاتھ میں کسی کی گردن اڑانا وہ قبض قدرت میں ہوتا ہے، اسی طرح سے ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے۔ تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے صادر ہونے والے نظام کو قبول کرتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ کاملاً حکمت اور مصلحت کے تحت ہے، اس کو اپنے نفس میں ہمیں بہت اجاگر کرنا چاہیے، بہت زیادہ اجاگر کرنا چاہیے۔ جیسے ایک بچہ بالفرض اس کے ٹانگ میں زہر پھیلتا جا رہا ہے، اس کی جان خطرے میں ہے، تو وہ ڈاکٹروں کو والدین کہیں گے کہ اس کی ٹانگ کاٹ دو۔ اب ٹانگ کاٹنے کا جو اس کے اوپر درد اور اس کی تلخی اور ایک محرومی کا جو احساس بچے میں پیدا ہوگا، تو وہاں پہ تو بچہ بہت صحیح باچین ہوگا۔ بچے سے پوچھے تو وہ تو نہیں کہے گا کہ میں یہ محرومی اٹھاؤں، میں یہ تلخی اٹھاؤں، بے شک میری جان چلی جائے۔ لیکن جو حکیم اس کے والدین ہیں وہ کہیں گے نہیں نہیں، اس کی ٹانگ کاٹ دو، اس کی جان بچائی جائے۔ لہذا انسان بعض اوقات نادانی کے فیصلے اپنی زندگی میں بے شعوری کے فیصلے کرتا ہے، وہ نادانی اور بے شعوری کے فیصلے انسان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا یہ صورتحال انسان کی ہے کہ انسان کو جو مسئلہ بھی پیش آ جائے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حتماً و حتماً حکمت و مصلحت ہے، ہم اس حکمت اور مصلحت کو نہیں جانتے۔ حتیٰ کہ بعض واقعات تو ایسے ہیں کہ جیسا بھی غزہ میں یہ والے مسائل زیادہ ابھرے کہ انہوں نے دوائیاں میڈیکل، چونکہ سن کرنے والی دوائی ہوتی ہے، بے ہوش کرنے والی دوائی ہوتی ہے، وہ ختم ہو گئی، پابندی لگائی ہوئی ہے، کہیں سے جنگ زدہ علاقہ ہے، وارد ہونا ممنوع ہے۔ اب ان لوگوں کا جو آپریشن، چھوٹے چھوٹے بچوں کا آپریشن کیا گیا، بڑوں کا آپریشن کیا گیا، وہ بے ہوش کیے بغیر ہے، سن کیے بغیر ہے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں درد کی شدت سے، لیکن یہ پتہ ہے کہ اگر یہ عضو نہ کاٹا گیا تو وہ زہر پھیلتا چلا جائے گا۔ وہ شدت درد جس کی شدت کی وجہ سے انسان بے ہوش ہو جائے، اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس کے اوپر یہ سخت وقت گزرتا ہے۔ جیسا یہاں پہ توحید کا انکار نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ بعض ضعیف نفوس ہوتے ہیں، ضعیف نفوس سے مراد اس جگہ پر کہ وہ شیاطین کے وسوسوں کی تاریکی میں پڑے رہنے کی وجہ سے توحید کے جلووں کو نہیں دیکھتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نعوذ باللہ بے حکیم سمجھنے لگ جاتے ہیں، جبکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکمت کثیر رکھی ہوئی ہے۔ وہ حکمت آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ کچھ آشکار ہوتی ہے اور بے شمار آشکار نہیں ہوتی۔
ایسا ان حکمتوں اور مصلحتوں کی وجہ سے ہر مصیبت کے اوپر اللہ کے سامنے انسان کو راضی ہو جانا چاہیے، ہر مصیبت میں۔ اور اگر مصیبت اپنی نادانی کی وجہ سے آئے تو اس میں بھی ایک حد تک انسان کو پشیمانی کے دائرے میں جانا چاہیے، نہ کہ ہلاک کر دے اپنے آپ کو اس پشیمانی میں۔ پشیمانی اور ندامت میں ہلاکت نہیں انسان کے لیے لکھی گئی، بلکہ وہ اس حد تک پشیمان ہو کہ اس سے عبرت حاصل کرے اور اپنی اصلاح کر لے، کیونکہ بالآخر دنیا تربیت کا اور اصلاح کی جگہ ہے۔ ادھر سے ہر ایک نے اپنے وقت پہ اٹھ جانا ہے۔ رازق ہم میں سے کوئی بھی نہیں، اللہ کی ذات رازق ہے، نہ میری رازق میری اپنی ذات ہے، اور نہ میرے بال بچوں کی رازق میں خود اور میری ذات ہے۔ ہر نفس جو اس کائنات کے اندر ہے وہ اپنا رزق خود رازق سے لے رہا ہے، لہذا ہم رازق نہیں ہے، اپنا وظیفہ انجام دے سکتے، فقط اتنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ عقل و شعور اور تدبیر کے تحت اختیاری عمل کو انجام دیا جائے۔ لہذا جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر عمل میں حکمت اور مصلحت غالب ہے، اس غلبے سے کوئی بھی چیز صادر نہیں ہو، حتیٰ شیطان کی خلقت بدون حکمت نہیں ہے، شیطان کی حکمت بدون حکمت نہیں ہے۔ جیسے کہ روایات میں بعض وارد بھی ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا شیطان سے ہوا تو پوچھا کہ شیطان سے، شیطان لعین کہہ کے خطاب فرمایا اور کہا کہ کیوں تو میری امت کے بندوں کو صدقے سے منع کرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں صدقہ، وہ غریب فقیر والا نہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ۔ غریب فقیر والا بھی صدقہ ٹھیک ہے، لیکن اصل صدقے کا عنوان کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں دیا جائے، اللہ کی خاطر۔ تو اس نے کہا کہ یہ صدقہ تجھ کو کیا نقصان پہنچاتا ہے؟ تو اس نے فضائل صدقے کے بیان کرنا شروع کیے کہ اول یہ صدقہ جو ہے اس کے مشکلات کا حل کا باعث بنے گا، اس کے اندر مثلا نور ایمان کو لے گیا آئے گا، مثلا پل صراط اس کے لیے آسان کر دے گا، اس کے اندر کمال سخاوت کو برپا کرے گا، فلاں 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 ایک فہرست اس نے بیان کی، چونکہ وہ آشنا ہے، دشمن آشنا ہے کہ یہ جو اس کے پاس عمل انجام دے رہا ہے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کئی ممالک نے بنایا ہوا ہے، لیکن اسلامی ممالک میں بالخصوص اجارہ داری صہیونی سوشل میڈیا کی ہے، وہ دیگر سوشل میڈیا نہیں اوپر آنے دیتے، ان کی باقاعدہ قوی اجارہ داری ادھر موجود ہے، جیسا فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے۔ تو یہ جو اجارہ داری بنائی گئی ہے اس میں شہید حسن نصر اللہ کی ایک تصویر اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے، چونکہ اسے پتہ ہے اس سے کیا ہو جائے گا، یہ دلوں میں ہیرو بن کے ہمیشہ رہ جائیں گے، لیکن تصویر ہٹا دو 20 سال کے بعد ان کی یادوں سے یہ چلے جائیں گے۔ شہید حسن قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تصویر نہ لگنے دو، ابھی جذباتی ہوں گے، طریقے سے لگائیں گے، اکاؤنٹ بلاک کرتے جاؤ، پھر تھوڑا گھبرا جائیں گے، بند کریں گے، یہ اگلی نسل کے لیے یہ ہیرو ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمارا وظیفہ شدید بن جاتا ہے متعارف کرائیں، طریقوں سے متعارف کرائیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ شیاطین کو یہ پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا مشکلات پیدا ہوگی، وہ آشنا ہے، اس لیے یہ صدقہ دینا اتنے وسوسے وہ پیدا کرے گا، اتنے وسوسے کہ بعض روایات کے مطابق 70 شیاطین چمٹ جاتے ہیں اس کے ہاتھ سے، اس کے نہیں نکلنا چاہیے تمہارے ہاتھ سے، یہ فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، وہ سارا مال کھا جاتا ہے، یہ بلا تم پر آ جائے گی، یہ مشکل تم پہ آ جائے گی، پتہ نہیں ان کو اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے، دوسرے اس تک اس طرح سے پہنچا دیتے ہیں۔ عجیب و غریب ایک وسوسوں کا، ہر انسان کے مطابق وہ وسوسے لاتا ہے، چونکہ وہ اس کی حساس نبض کو جانتا ہے۔ شیاطین اس کے باطن تک ایک حد تک رسائی رکھتے ہیں، چونکہ انسان اگر دروازہ اپنے باطن کا بند نہ کرے تو شیاطین پڑھتے رہتے ہیں اس کے اندر کو، لہذا بڑے نبض شناس ہے وہ، اس کے مطابق وہ اس کے ذہن میں وسوسے برپا کرتا ہے کہ ہمارا اگلا ٹاپک اسی سے مربوط آ رہا ہے کہ اس کو انشاءاللہ آج ہم شروع بھی کریں گے اور یہ غضب کا ٹاپک ختم انشاءاللہ کریں گے۔ لہذا آپ نے اس جگہ پر ملاحظہ کیا کہ خداوند متعال کی توحید کو زندہ کریں، فعل اللہ سے صادر ہو نہیں سکتا حکمت اور مصلحت کے بغیر، ہو نہیں سکتا کہ حکمت اور مصلحت کے بغیر اللہ سے کوئی فعل صادر ہو جائے۔ ہاں ہم اپنے سوئے ارادے کے ساتھ
سوء اختیار، اپنے اختیار کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کو خیر کو شر بنا دے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ جب انسان یہ بات جان لیتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی حکمت کے تحت ہے، ہر چیز حکمت کے تحت ہے، تو اس جگہ پر اب جو مصیبت اس پر آن پڑی یا اس سے ارتباط اس نے قائم کیا ہے، یہاں پہ راضی ہو جائے گا۔ بارہ الہ تو بہتر جانتا ہے کیا چیز میرے پاس رہے، کیا چیز مجھ سے چھن جائے، یہ تیری ذات بہتر جان سکتی ہے۔ جیسے اپنے بچوں میں والدین بعض اوقات جانتے ہیں کہ یہ شاہ خرچ ہے، مثلا نہیں حفاظت مال کی کر پاتا، ایک وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مال کے حوالے سے بڑا غافل ہے، وہ اس کی توجہ نہیں جاتی آس پاس میری کیا چیزیں اور کون کیسے مجھے دھوکہ دے گا۔ ایک ہے بالفرض بڑا بخیل ہے، اس سے پیسے ہی نہیں نکلتے۔ ایک بالفرض ہے کہ جو سوچ بچار کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کی رقم ہے وہ بالفرض ایک مثال تخیلاتی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، پیسے اصلاً خرچ ہی نہ ہوں تو وہ اپنی اولاد میں رقم بخیل کو دیں گے۔ آپ کہیں گے ادھر تو عقل و شعور رکھنے والا بھی ہے، لیکن ادھر احتمال ہے کہ عقل و شعور سے خرچ کر ڈالیں، لہٰذا یہاں پر حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ بخیل کو دیا جائے۔ ایک جگہ پر افراد آ رہے ہیں لیکن ان کو کھلا ڈلا اہتمام کر کے دینا ہے۔ اب یہاں پہ ان دو کو دیا تو یہ تو عقل و شعور کے مطابق ممکن ہے کہیں گے کہ ایک ڈش کھانے کی کافی ہے اور پانی کا ایک گلاس کافی ہے، عقل تو یہ کہتی ہے۔ لیکن بخیل کی طرف آئیں گے وہ اس سے بھی ممکن ہے کہ پست کی طرف اور کم کی طرف آ جائے۔ لیکن ایک ہے کہ جس کا ہاتھ تھوڑا کھلا ہے، آپ کہیں گے ہاں نہیں یہ مہمان نوازی کرے، اس تک وسائل پہنچ جائیں گے وہ مہمان نوازی کرے۔ لہذا حکمت کے تحت اب کوئی پوچھے گا اچھا اس کو اتنا کیوں دیا، اس کے ساتھ یہ کیوں کیا، اس کے ساتھ فلاں کیوں کیا، اور دیکھ رہے کہ وہ حاسدانہ رویہ ایک دوسرے سے رکھے ہوئے، چونکہ بھائیوں میں بہن بھائیوں میں عموماً حاسدانہ رویہ جنم لے جاتا ہے، یا ایک دوسرے سے وہ تفریق کا رویہ کہ ہمارے ساتھ برتری اور کمتری کا معاملہ کیا جا رہا ہے، سوء ظن کے شکار ہو جاتے ہیں، تو یہاں پہ والدین جواب نہیں دے پائیں گے انہیں، چونکہ مطمئن ہی نہیں کر سکتے، وہ اسے کیسے باور کریں تم میں یہ صفت ہے جبکہ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ادھر خاموش ہو جائیں گے۔ لہذا خالق کے دو جہان اپنی مخلوق سے واقف ہے، آشنا ہے، چونکہ اس نے خلق کیا ہے۔ ذات باری تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہر خلقت میں مخلوق کے پاس کیا کیا چیز ہو، کیا کیا چیز نہ ہو اس کے پاس، لہذا وہ اس حکمت کے تحت اس کی تربیت کو انجام دیتا ہے۔ اس لیے جو اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتا وہ اللہ کی تربیت سے اپنے آپ کو باہر لے جانا چاہتا ہے، اور جب وہ تربیت الہی سے باہر لے جاتا ہے چلا جاتا ہے تو حدیث قدسی میں وارد ہوا الکافی میں ہی کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو تو چاہتا ہے جا اپنا رب بنا دے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، وہ پھر دنیا سمیٹتا ہے اور اپنے لیے جہنم کو سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ اللہ نے گمراہ کیا، اللہ نے ان کو دل ان کے بند کر دیے، نہیں انہوں نے پہلے خود دل بند کیے، پھر خداوند یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی الہی ربوبیت جو اس کی اصلاح اور تربیت اللہ نے کرنے کے لیے یہ آزمائش قرار دی تھی، اس نے شکوہ شکایت اور غضب کی وجہ سے اپنے آپ کو دائرہ ربوبیت کے اس دائرے سے نکالنے کا قصد جاری کیا، تو خداوند متعال کی پھر تدبیر ان افراد والی آ گئی اس کے لیے کہ جو مجرمین کے لیے اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے۔ ایسا اس جگہ پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہر عمل جو ہم سے چھو جائے، ہر ضرر جس کا ہم شکار ہو جائے، ہر مصیبت جو ہمیں لاحق ہو جائے، وہ حکمت الہی و مصلحت الہی کے دائرے سے باہر نہیں، حتیٰ کہ اپنی خطائیں کیوں نہ ہو، اپنی نادانیوں کی وجہ سے کیوں نہ آئے، چونکہ تکلیف ملے گی تو اس سے باہر ہوں گے، لہذا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے اگر اپنی خطاؤں اور غلطی کی وجہ سے ایک نقصان کر بیٹھے ہیں تو اپنے نفس کو اجازت دیں کہ اب میں ناگوار بات سنوں، اپنے نفس کو یہ اجازت دیں کہ اب اس وجہ سے جو میرے اوپر تکلیف آتی ہے میں اس تکلیف کو سہوں، میری عزت پامال ہوتی ہے میں اسے سہوں گا، صبر کروں گا، دوسرے افراد پہ چڑھ دوڑیں گے میں صبر کروں، کیونکہ خطا ہوئی ہے اس میں۔ اگر وہ کہ نہیں میں سب کو دباؤں گا پکڑ کے، تو یہاں پہ یہ باغی نفس ہے، اس لیے وہ اس واقعے سے اصلاح کی طرف آئے، عبرت لیں، اس عبرت کا
اول قدم کیا ہے کہ جو اس غلطی اور خطا کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اپنے نفس کو حاضر اس کے سامنے کر دے اور صبر سے ان مشکلات کو جھیلے۔ نمبر 2، عقل کو استعمال کرے، جذبات کو نہیں، کیونکہ جذبات کو دبانا آسان نہیں ہے۔ عقل کو استعمال کرے اور عبرت حاصل کر کے دوبارہ یہ عملی خطا نہ کرے، کیونکہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ یعنی ایک شخص نے اپنی میٹھی زبان سے یا اپنے نرم رویے سے ایک دفعہ دھوکہ دے دیا، اب یہی وہ دوبارہ سے کردار لے کے آتا ہے تو دوبارہ کسی بھی صورت میں وہ نہ اس کا شکار ہو، کبھی بھی اس کا شکار نہ ہو۔ تو آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ حکمت اور مصلحت کے امر کو یہ اپنے وجود میں ہم زیادہ بڑھائیں، اس کی طرف نگاہ زیادہ رکھیں۔ قرآن کریم نے بار بار صفت حکیم اللہ کی ذکر کی ہے، حکیم علم کے بغیر قطع نہیں ہو سکتا۔ پھر وَلَوْ تَغَيَّرَتْ ذَرَّةٌ مِّنْهُ عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ خَرَجَتْ عَنِ الْأَصْلَحِيَّةِ۔ لہذا پھر آگے بہرحال خلاصہ ہم کریں کہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کسی ایک کے اوپر غضب نہیں ہوتا، اگر اس کے اوپر توحید غالب آ جائے تو یہ غضب انسان کے وجود کے اندر آہستہ آہستہ کاملاً بیٹھنے لگ جاتا ہے۔ اگر انسان کی توجہ فقط اور فقط اسباب اور وسائل کے اوپر رہے گی تو وہ پھر اسباب اور وسائل کی وجہ سے اندر کڑتا رہے گا، غضب کا شکار رہے گا۔ نگاہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے، اس کی رضا پہ راضی ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو مقامات اس کے لیے قرار دی ہیں، جو تربیت کے نتیجے میں درجات اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، وہ اس کا خیر مقدم کریں گے۔ یہ ہمارے پاس 7واں ایک عنصر تھا کہ جو قضاء و قدر پر راضی ہونے کے حوالے سے تھا، اور اس کو بہترین ایک وجہ قرار دیا غضب کے امور کو دبانے کے لیے۔ مثلا ہم اپنے نفس میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک بھری محفل میں دوسروں کی ناگوار باتوں پہ صبر کر لیں گے۔ یہ دعویٰ 1 دن 2 دن 3 دن درس بھی اس کے اوپر ہم نے دے دیے، اس کی نصیحت بھی دوسروں کو کر دی۔ اب یہ توقع رکھیں کہ ایسا ہمارے ساتھ پیش نہ ہے کبھی، چونکہ جس کا دعویٰ انسان قلب میں رکھتا ہے اس کا میدان اس کے لیے حاضر ہو جاتا ہے اس دنیا میں۔ اگر اسے کلیہ قاعدہ نہ بھی بنائیں، آپ اکثر بیشتر اس چیز کو اپنی نگاہ میں رکھیں گے، یعنی آپ تجربے کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ بھی اس دنیا میں کر سکتے ہیں۔ جس کا دعویٰ اپنے وجود پہ کریں گے اس کا کیا ہو جائے گا؟ میدان فراہم ہو جائے گا، اور آپ نے اس جگہ پر مقابلہ کرنا ہے۔ بڑی محفل ہے جس سے آپ کو توقع ہی نہیں تھی، اسی نے آپ کا مذاق اڑا دیا، اور مذاق بھی ایسا اڑا کہ ساری کی ساری محفل آپ کے اوپر کہوں کے ساتھ ہنس رہی ہے۔ آپ حیران پریشان ہوں گے، اس کے خلاف اقدام کر سکتے ہیں؟ یہ غصے کے اوپر ایک اور غصہ کہلائے گا، ایک اور نادانی ہوگی، چونکہ دعویٰ اندر کیا ہوا تھا نہیں میں تو ناگوار باتوں پہ لوگوں کے بڑا صبر کر لیتا ہوں۔ لیکن اگر اللہ کی طرف رجوع دیا ہوتا کہ میرے پاس تو کوئی کمال نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کی ذات مجھے تھام لے، اگر بھری محفل میں بھی مجھ کو کوئی بالفرض دشنام دے یا میری توہین کر دے تو میں نہیں اپنے غضب کو سنبھال سکتا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عنایت فرمائے، چاہتا یہی ہوں۔ وہ یا اندر لڑائی کر لے، کیونکہ لڑائی اندر تو پورا بدلہ لے لیتا ہے ہر انسان۔ انشاءاللہ بھی ہم اگلا مرحلہ یہی طے کر رہے ہیں کہ خیالات کو بھی پاکیزہ کیا جائے، لیکن بدلہ لے لیتا ہے انسان کہ جواب بھی اسے دے دیا، برا بھلا بھی کہہ دیا، اپنی کمال اور برتری بھی ظاہر کر دی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میری یہ خدمات ہے، دیکھا میرے ساتھ یہ سلوک کیا، نہ میری کوئی خدمت کا یہ احساس کرتے ہیں، نہ یہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، خوب اس نے اندر بدلہ لے لیا۔ اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں فوراً خاضع ہو جائے کہ بار الہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، بار الہ تو اس کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، میں نے اگر اس سے بدلہ لے لیا ہے تو میں نے تو اپنے دل کی آگ کو بجھا لیا، میں تو خود غضب کا شکار ہو گیا، میں تو اس پستی میں گر گیا جس کا میں خود ہی دعوے دار تھا کہ میں اس بلندی کے اوپر ہوں، تو نے آشکار کر دیا کہ میں نہیں ہوں اس بلندی پہ۔ لہذا انسان اس مقام پر حکمت الہی کے تحت راضی ہونے کی طرف آئے، ذاتیات میں حتماً و حتماً کوشش کرے کہ خداوند متعال کے سپرد اپنا
امر کر دے، جیسا کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں ہم اسی باب الغضب میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا فرماتا ہے کیا تو مجھ سے بہتر انتقام لے سکتا ہے؟ نہیں۔ لہذا اس جگہ پہ خدا سے معاملہ فرما، بار الہ میں تجھے وکیل قرار دیتا ہوں، میرے امور تو بہتر انجام دے دے، میں خود قدم نہیں بڑھاؤں گا، میں نہ اسے کچھ کہوں گا، نہ میں اس کے خلاف کوئی ناراضگی کا اظہار کروں گا، نہ میں غضب کا اظہار کروں گا، اس سے محبت کا، اخلاق کا، خدمت کا، خضوع کا اظہار کروں گا، لیکن تو میرے امور کی اصلاح فرما دے۔ نمبر 2، اگر کوئی ایسا فرد ہے اس سے جدائی جدائی ہے، تو اس جگہ پر بھی اللہ کے سپرد اپنا امر کر دے، بار الہ میں نہیں اس سے انتقام لوں گا، ذاتیات کے اوپر میں نے انتقام نہیں لینا، میں تیرے دشمن کے خلاف جرأت کروں گا، تیرے دشمن کے خلاف قدم اٹھاؤں گا، تیرے دشمن کے خلاف زبان کھولوں گا، تیرے دشمن کے خلاف ہاتھ چلاؤں گا، لیکن یہ ذاتیات کا امر ہے، اس ذاتیات کے امر میں تیرے سپورٹ کرتا ہوں یہ معاملہ، تو میرا انتقام لے۔ اور خداوند متعال بہترین انتقام لینے والا، یعنی انتقام لینے میں بہترین سے بھی مراد یہ ہے کہ اگر وہ واقع حقدار جہنم ہے تو خدا تدبیر کے ساتھ اپنے جہنم پہنچا دے گا، اور اگر وہ اصلاح کے قابل ہے تو ایسی تدبیر اور تلخی ایجاد کرے گا کہ وہ تلخی اس کی اصلاح کا باعث بن جائے گی۔ یہ انتقام الہی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 7واں امر تھا۔ 8واں امر یہ ہے کہ غضب جو ہے وہ قلب میں، انسان کے قلب، چونکہ قلب سے ملکوت کا مشاہدہ ہوتا ہے، عقل سے نہیں ہوتا، عقل کلیات کو فقط در کرتی ہے، کلیات ہمیشہ ایک طور پہ انسان کے لیے چند خصوصیات کو ظاہر کرتی ہے، اس کی تمام خصوصیات کو ظاہر نہیں کر پاتی۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق، تو انسان کی وہ اصل خصوصیات ظاہر کر دی، لیکن بہت ساری خصوصیات انسان کی اور بھی ہے، وہ عقل کے دائرے میں نہیں آ رہی، وہ جزئی خصوصیات اس کی ہے، وہ شخص کر دینے والی خصوصیات ہیں، وہ مقامات اور درجات کے اعتبار سے ہے۔ قلب ہے کہ جو یہ وسیع مشاہدہ، تفصیلی مشاہدہ قلب آ کے کرتا ہے۔ غضب آ کے کس کو مریض کر دیتا ہے؟ قلب کو، پھر قلب کو نظر نہیں آتا، قلب جو ہے وہ تفکر نہیں کر پاتا۔ نمبر 2، عقل کا نقصان بھی ہوتا ہے، عقل اس وقت کام نہیں کرتی اگر جذبات ابھرے ہوں، جذبات کی آگ جب بھڑک رہی ہو تو عقل نہیں کام کرتی، اس لیے سب سے کہہ لیں کہ نقصان دہ وعظ و نصیحت، سب سے نقصان دہ وعظ و نصیحت اس مورد میں ہے کہ جب مد مقابل جذبات میں ہو، جذبات میں سمجھایا نہیں جا سکتا، جذبات میں یہ کہا جا سکتا ہے فی الحال آپ خاموش ہو جاؤ، جذبات میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آس پاس ادھر ادھر نگاہوں سے نکل جائے، جذبات میں اسے نہیں سمجھایا جا سکتا، مگر یہ کہ آپ بڑے طریقے سے باتیں شروع کریں اور اس کے جذبات کو ٹھنڈا کریں، جذبات اسی طرح سے قائم دائم رہیں اور انسان ادھر سے بولتا رہے، ایک لفظ بھی اس کے کانوں میں نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اندر کی شدت کے ساتھ آواز سن رہا ہے۔ یہ آپ امتحان اپنی زندگی میں اپنے آپ کا بھی اور دیگران کا بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا وہ جب اوج جذبات کے اوپر ہے تو آپ جتنی بھی نصیحت کریں وہ نیچے دیکھتا رہے گا، آنکھیں جھکا لے گا، آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا رہے گا، ایک لفظ اس کے کانوں میں نہیں پڑ رہا۔ لہذا اس کے جذبات کو ٹھنڈا کیا جائے، پھر عقل کام کرے گی، اس کی عقل میں نقص پیدا کر دیا اس جذبات نے۔ تو یہ 8ویں چیز ہے کہ جب اس نقصان کا وہ اپنے اندر احساس پائے گا کہ میں ضعیف ہو رہا ہوں قلبی اور عقلی طور پر، اور مثل مجنون قریب چلا جا رہا ہوں، چونکہ جوانی کی عمر میں ایسا ہی غضب انسان پہ طاری رہتا ہے۔ جوانی کے بھی مراحل عجیب ہیں، بچپنا ہوتا ہے تو بچپنا جو ہے، یعنی بچپنا 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک تو شعور بھی نہیں ہے، اور نمبر 2 غالب شہوت ہے، البتہ شہوت شدید نہیں ہے، شہوت غالب ہے لیکن حدت و شدت نہیں ہے، ایک بے شعوری ہے، شعور نہیں ہے۔ نمبر 2 غلبہ شہوت ہے، کھیل کود اور کھانا پینا، اس لیے درد کے اوپر فوراً رو پڑتا ہے، چیخ اٹھتا ہے، صبر و تحمل نہیں ہوتا۔ بچپنے کی عمر سے نکلا، بالغ ہوا، جوان ہوا، اب طاقت شعور آ گئی، لیکن شہوت میں بڑی قوی شدت پیدا ہو گئی ہے،
اتنی قوی شدت اس کی پوری زندگی میں نہیں پیدا ہوتی، اور یہ شدت شعور کو نیچے لے آتی ہے، یہ شدت عقل کے اوپر غلبہ پیدا کر لیتی ہے۔ اس لیے جوانی عموماً جنون کی ہوتی ہے، جوانی میں مجنونانہ زندگی وہ بسر کرتا ہے، جس چیز کی طرف پڑ جائے اس کو بغاوت اور سرکشی کے مرحلے میں جا کے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اندر شدت شہوت اس کے اندر قوی طور پر ہے، سونے کی، کھانے پینے کی، عزت کے حصول کی، ضرر سے بچنے کی، لہذا درد کا احساس بھی شدت سے کرتا ہے، چونکہ وہ اس کی محرومی کا احساس شدید ہوتا ہے شہوت کی۔ اب اس شہوت سے اس نے لڑنا ہے، یہاں پہ اس کی استطاعت میں ہے کہ وہ شہوت کو ضعیف کرے، لہذا زندگی کے کچھ طبی نسخے استعمال کرے گا ضعف شہوت کے، کچھ صحت کے نسخے استعمال کرے گا کہ مثلا شہوت کو پورا کیا جائے، مثلا 7 گھنٹے 6 گھنٹے سو لیا جائے تاکہ نیند کی شہوت کو کمر توڑ دے اس کی، اگر نہیں اس کی کمر توڑے گا تو نہیں اپنے آپ کو منظم کر سکے گا۔ بھوک کی شہوت ہے، کھائے پیٹ بھر کے نہ کھائے لیکن اتنا تو کھائے کہ وہ کمر ٹوٹ جائے شہوت کی، لہذا وہ پہلے کمر توڑے گا، یہ کہتے ہیں صحت مندانہ زندگی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً شباب اور جوانی میں انسان کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ غالب ہوتے ہیں، وہ جذبات کے دوش کے اوپر ہر عمل کو انجام دینا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر یہ انسان کے لیے اس جگہ کے اوپر یہ نصیحت کہ اگر وہ اسے یاد کرے، یاد دہانی اس لیے کہا گیا کہ بار بار یاد دہانی کرائی جائے، یہ بات ہر انسان جانتا ہے کہ جذبات اس کو لے بیٹھتے ہیں۔ پھر جس انسان نے اندر اپنے وجود میں جذبات کو قابو کرنے کی کبھی پریکٹس نہیں کی، یعنی حوادث اور حالات میں بھی چین با چین شور شرابہ شکوہ شکایت کیا، وہ بڑھاپے میں بھی اسی کا پھر شکار رہتا ہے، چونکہ بڑھاپے میں عمل صادر ہی فقط وہ ہوتا ہے جو اس نے جوانی میں کمایا ہے، اس کا برعکس نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑھاپے میں انسان خود بھی جانتا ہے، علماء اخلاق اور عرفان نے بھی اسے ذکر کیا کہ جوانی میں جو انجام دیا ہے بڑھاپے میں اس کی ضد کو انجام نہیں دے سکتا۔ اگر ظاہری طور پہ مسلح پہ بیٹھا ہے تو مجبوراً بیٹھا ہے، اندر سے وہی ہے، اسے بھی صحت مند کر کے کھڑا کر دیا تو وہی کام کرے گا جو ابھی سابقہ اپنی اختیار کی عمر میں وہ کر رہا تھا۔ تو یہ ہمارے پاس بات آئی کہ جوانی کے اندر انسان اس کے جذبات ایسے قوی ہوتے ہیں اور ارادہ وہ اتنا قوی کرتا ہے کہ پہاڑ کو بھی ہلا سکے۔ اگر شہوات کی راہ میں نکل آئے کنٹرول نہیں ہوتا، وہ بڑے سے بڑے جرائم کو انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ مایوسی کی راہ میں نکل آئے خودکشی کر لیتا ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھے اکثر نہیں خودکشی کرتے، کم ہے، بہت کم، اکثر بیشتر مایوس کون کرتے ہیں؟ مایوس کن جوان خودکشی کرتے ہیں۔ اسی طرح نادانوں والے امور انجام دینا وہ انہی کا کام، حوصلہ مند کام بھی پھر یہی جوان کرتے ہیں۔ لہذا اس جگہ پہ اگر تذکر کو اپنے اندر رکھے، غضب کو قابو کرے، جوانی عظیم ترین نعمت ہے، چونکہ جوانی فقط جوانی وہ نعمت ہے جس میں کما سکتا ہے انسان۔ اس بات کو عرفا نے بڑی شدت کے ساتھ بیان کی ہے، بہت شدت کے ساتھ، کہ انسان کی کمائی کے دن صرف 30 سال کی عمر تک ہے، 30 سال کے بعد کما نہیں سکتا انسان۔ اور اس کو اگر کوئی اپنے طور پر ادھر ادھر کے چند باتوں سے لے کے آ کے، چند واقعات کو لے کے آ کے اپنے دل کے اندر اس بات کو تھوڑا سا وہ ضعیف کرنے کی کوشش کرے، اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ وہ استثناءات کو مت لے کے آؤ، کیونکہ استثناءات کے اوپر انسان زندگی بسر نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے روٹی کھانی ہے اور اسے پتہ ہے میں جاؤں گا اور تندور سے ملے گی، لیکن ادھر وہ بیٹھا رہے کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ گھر تک بھی پہنچاتا ہے، تو وہ اسی استثنائی امر کے اوپر بیٹھے گا تو سب کہیں گے نہیں، اسے قانون کی رعایت کرنی چاہیے، قانون الہی یہ ہے کہ جاؤ قدم بڑھاؤ، تمہیں پیسے دیے ہیں، یہ رزق دینا ہے اور روٹی لے کے آ جاؤ۔ وہ جو استثنائی امر کے انتظار میں نقصان اٹھائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا وہ معیار نہیں پہنچا کہ اسے استثنائی طور پہ دیا جائے۔ ایسا یہاں پہ وہ بہت شدت سے کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنی زندگی میں 30 سال تک کماتا ہے۔ مثلا کسی نے شجاعت کمانی ہے، 30 سال تک عمر ہے اس کی، کسی نے سخاوت کمانی ہے، 30 سال تک عمر ہے، کسی نے علم کو کمانا ہے، 30 سال تک عمر ہے،
اچھا کسی نے شکر ہے، صبر ہے اور رضا ہے، خزانے خزانے اللہ تعالیٰ کے، توکل ہے، کب تک عمر ہے؟ 30 سال تک عمر ہے۔ اسی طرح برائیاں بھی کماتا ہے انسان، لہذا 30 سال سے 40 سال تک جو کمایا ہے وہ محکم ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، یعنی پھل بن گیا ہے لیکن اب اس کی جلد وہ کیا ہو رہی ہے؟ محکم ہو رہی ہے، اندر وہ پن گیا ہوا ہے، اب اندر کچھ نہیں چینج آنا، جو لینا تھا اس پھل نے لے لیا، اب اندر اس نے پکنے کا عمل انجام دینا ہے، لیکن پکے گا وہی جو ہڈیاں میں ہے، پکے گا وہی جو اس پھل کے اندر آیا ہے، اب جو اس کی روح کے اندر آ گیا اسی نے پکنا ہے۔ یہ 40 سال تک پکتا ہے، 10 سال کیا ہے پکنے میں، لیکن اب اضافہ نہیں ہو رہا باہر سے، اندر کچھ بھی نہیں آ رہا، وہ جو اندر ہے وہ پک رہا ہے، پکتے پکتے 40 سال کی عمر میں پختہ عمر ہو جاتی ہے۔ پختہ عمر کے بعد اب جو کام بھی کرتا ہے وہ وہی ہے کہ جو اس نے اندر ڈالا تھا۔ علامہ حسن زادہ عاملی رضوان اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ اپنے درس میں کہا کرتے تھے کہ میں اپنے کیسے سے، اپنے تھیلے سے ہی کھا رہا ہوں، جو کچھ کھا رہا ہوں اپنے تھیلے سے کھا رہا ہوں، باہر سے کچھ نہیں آ رہا مجھے، لہذا جو کچھ وہ اب کما رہا ہے، جو کچھ وہ کھا رہا ہے، جو کچھ وہ لا رہا ہے، وہ اب جو کمایا تھا اسی سے لے کے آ رہا ہے۔ اور پھر علامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اب چونکہ باہر سے تو کچھ نہیں آ سکتا اور اندر سے بھی کچھ پکڑ کے ظاہر کرنا ہے، نیکی اس نے ذکر کو لیا تھا، عبادت کو لیا تھا اس نے، تو فرماتے ہیں دوسروں کو تعلیم دینا سب سے بہترین عمل ہے اس میں۔ اچھا یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ درجات الگ چیز ہے، مقامات اور درجات الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا بچہ ہے، شیرخوار بچہ، وہ ہے اپنے والدین کی گود میں، اگر وہ پہلے طبقے میں ہے، پہلے درجے میں ہے، تو شیرخوار بچہ ہی ہے، اور یہ 28-30 سالہ جوان ہے۔ اب لفٹ اسے لے جاتی ہے 10ویں طبقے میں، تو 10ویں طبقے میں جب 10ویں درجے میں جائے گا، جب 10ویں مرتبے میں جائے گا تو شیرخوار بچہ بڑا ہو گیا، یہ ہوتا نہیں ہے؟ بس ہمارے درجات بلند ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ درجات بلند نہ ہو، لیکن جہاں تک جائیں گے اتنا ہی دیکھیں گے جتنا لے کے آئے، یعنی آنکھوں کے اندر جو قوت تھی وہ اتنی مقدار دیکھے گی، پہلی منزل میں بھی اتنی مقدار ہے، ہاں 10ویں منزل میں چیزیں الگ ہیں، ذائقے الگ ہیں، لیکن ضعف اتنا ہے، جتنی مقدار تھی اتنا ہی وہ کرے گا، استفادہ کرے گا۔ لہذا 30 سال تک جم کرے، اس لیے 30 سال تک جد و جہد کی عمر ہے۔ 30 سال تک عمر جو ہے وہ انسان کے بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی عمر ہے، لہذا حوصلے سے فوراً اپنے آپ کو میدان میں وارد کرے، خدمت کے اعتبار سے فوراً دین کی خدمت جو 30 سال کی عمر تک نہیں کر پاتا پھر اس سے جنم نہیں لیتی۔ مثلا گھر بار کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، نہیں اپنے آپ کو گھر بار کے مسائل میں منظم کر پائے، گھر بار کے مسائل میں ترجیح دین کو نہیں دے سکے، تو بعد میں کب دے گا دین کو ترجیح؟ اس نے تو نہیں کمایا اپنی زندگی میں دین کو ترجیح دینا، جب دین کو ترجیح دینا ایک انسان نے اپنی زندگی میں نہیں کمایا تو وہ کھائے گا کیسے مستقبل میں؟ اس نے مستقبل میں اسے توقع بھی نہ رکھی جائے۔ ایسے طبقے کے لیے پھر رغبت کی باتیں کی جاتی ہیں، مثلا ٹافی دے کے، پیسہ دے کے، تنخواہ دے کے، جنت دے کے عبادتیں کرائی جائیں گی، چلو کچھ تو اصلاح پیدا کر لو۔ لیکن ایک بندہ ہے کہ وہ اندر جیسے جناب عمار تھے، وہ بچپنے میں بھی بڑی سختیاں اٹھائیں، والدین برے طریقے سے شہید کیے گئے، کتنی سخت ترین اور شدید ترین شہادتیں نہ ہونے کے برابر ہیں کہ ان کی والدہ جناب سمیہ، ان کو شرمگاہ میں نیزے مار مار کے، نو کے نیزے کی مار مار کے شہید کیا گیا کتب کے مطابق، اور دیکھتے رہے، اور پھر ان کی دفعہ باری آئی تو انہوں نے وہ کہہ دیا جو مشرکین چاہتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ نے فرمایا آئندہ بھی کبھی ایسا کریں تو وہ کہہ دو جو مشرکین چاہتے ہیں، اپنی جان بچاؤ۔ لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں مظلومانہ زندگی ہے ان کی، خلیفہ سوم کے دور میں ان پہ بڑا شدید تشدد کیا گیا حکومت کی طرف سے، امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے منصب نہیں دیے امام علی علیہ السلام نے انہیں، مسجد میں زیادہ رہا کرتے تھے، قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، پھر 95 یا 92 سال، 92 یا 95 ایئرز عمر تھی، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جنگ جمل میں شرکت کی، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جنگ صفین میں شرکت کی، لیکن فوجی ہاتھ تھے، بھرپور مقابلہ کیا انہوں نے، بالآخر شہید ہو گئے۔
ایسا ملاحظہ کیا کہ انہوں نے پوری زندگی ایثار کو کمایا تھا، خلوص کو کمایا تھا، ایثار اور خلوص پیش کیا۔ 30 سال عمر ہے، اس لیے جوانوں کو بہت نصیحت کی اس جگہ پہ ضرورت ہے، اور جو مثلا ہماری عمر کے ہیں ان کے لیے بھی اس جگہ پر عبرت کا نمونہ ہے کہ جو اب ہے اس کو پھر آگے بڑھائیں، اس میں درجات کو طے کرے، چونکہ ہر نیکی کے مراتب ہیں، ہر نیکی کے کیا ہے درجات ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس چند اس ضمن میں نکات ہیں کہ شباب اور جوانی کی قدر و قیمت کو جانا جائے، کہ انتہائی اہمیت کی حامل یہ قدر و قیمت ہے۔ ہمارے پاس نواں اس میں علاج یہ تھا کہ یاد کرے اللہ کی قدرت کو، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے اوپر زیادہ قوی اور شدید ہے، لہذا وہ اپنے غضب سے بالآخر اللہ کی قدرت کو نہیں چیلنج کر سکتا، اور مقہور ہو کے عاجز ضعیف ناتوان ہو کے پڑا رہے گا۔ اللہ کی قدرت غالب ہے، اس لیے خدا کی قدرت کے سامنے اپنے آپ کو لے کے آئے کہ ایک انسان غضب میں کیا کیا انجام دے سکتا ہے، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، فلاں کر دے گا، بالآخر اللہ کی قدرت سے تو باہر نہیں ہے، اس لیے بدترین اس کا انجام بھی دیکھے گا۔ 10واں انسان کے پاس علاج یہ ہے کہ اپنے وجود کے اندر اگر قوی ہے تو تب بھی مقابلے میں وہ اپنے آپ کو عیب جوئی کے طور پر سامنے نہ لے کے آئے۔ مثلا ایک دشمن ہے انسان کا، وہ مصیبت کا شکار ہوا ہے، دشمن کو مصیبت میں دیکھ کر بھی اس کے اوپر تانے نہ کسے، اس کے اوپر ہنسے نہ، اس کا تمسخر نہ اڑائے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس 11واں ایک سبب آتا ہے کہ اپنے آپ کو غصہ اور غضب میں انسان غور و فکر کرے کہ کون سی چیز ہے جو اسے غضب میں لے کے آ رہی ہے۔ یہ بڑا ایک انسان کے لیے سخت مرحلہ آ جاتا، عموماً نہیں انجام پاتا انسان کے وجود کے اندر، لیکن کوشش کرے کہ وہ اپنے اندر برپا کرے اس امر کو، کہ سبب کو تلاش کرے، میں کیوں اتنا غصے میں ہوں۔ پتہ لگے گا کہ میں اصل میں حسد کر رہا ہوں، میں اصل میں تکبر کا شکار ہوا، میں اصل میں ایک غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ میں بہت زیادہ ان کے درمیان ایک گہرا اثر رکھتا ہوں، میری غلط فہمی تھی، میں حسد کا شکار ہوں تو میری غلطی ہے، میں علاج کروں۔ میں تکبر کا شکار ہوں، میری غلطی ہے، تکبر سے میں توبہ طائب ہوں۔ لہذا تذکر کرے کہ کون سی چیز ہے جس نے مجھے اس غضب کے اوپر ابھارا ہے۔ اس کے ان سب کے ضمن میں کچھ روایات ہیں، ابھی ہم اسے ترک کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں چونکہ اس موضوع پہ کلام طولانی ہو گیا۔ 12واں ہمارے پاس علاج یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے محبت ہے کہ میں غضب نہ کروں۔ اے اللہ، میں جو تو چاہتا ہے اس کے اوپر راضی ہوں، اور جو تو چاہتا ہے میں وہی عمل انجام دوں گا۔ مثلا میں اس کے خلاف بول سکتا ہوں، یا اپنے اس بچے کو بڑی سخت اور شدید مار بھی مار سکتا ہوں، سخت رویہ کر سکتا ہوں، گھر سے نکال سکتا ہوں، سوجا کو یہ جملے کہہ سکتا ہوں، اس طریقے سے اذیت دے سکتا ہوں، فلاں بندے کو اس طرح کہہ کے پوری محفل میں اس کی اہانت کر سکتا ہوں، اس کی عزت کو پامال کر سکتا ہوں، یا فلاں بندے کے اوپر میں چڑھائی کر سکتا ہوں، وہ میرے سامنے ضعیف ہے۔ اب یہ جو میں کر سکتا ہوں، ایک تو اللہ قوی اور قادر ہے، جیسے اوپر گزر گئے، اسے یاد کرے، بالآخر میری پکڑ ہو جائے گی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا طرفدار بنے، بار الہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں غصے کو قابو کروں، میں غصے کو قابو کروں گا، میں اسے جواب نہیں دوں گا، میں اس کی بدتمیزی کے اوپر صبر کروں گا، جواب نہیں دوں گا۔ تجھ سے محبت ہے، تیری ہر اس چیز کے اوپر میں عمل انجام دینا چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے کہ میں عبد ہونے کے ناطے انجام دوں۔ لہذا وہ یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے محبت ہے کہ غضب نہ کرے، تو اسے غضب نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا یعنی طرفدار ہو جائے۔ اور آخری انہوں نے ذکر کیا 13واں علاج، کہ غصے کی قبیح صورت اور غصے میں جو قبیح حرکات ہیں ان کو یاد کرے، ان کو غور کرے۔ مثلا جب انسان غضبناک ہوتا ہے تو انسان کی بڑی خطرناک سی شکل بن جاتی ہے، جو ایک روب اور دبدبے کا باعث بنتی ہے۔ اگر حق جگہ کے اوپر ہو تو دشمن کے دل کے اوپر روب بننا چاہیے، لیکن اگر حق جگہ نہیں ہے تو یہ قبیح ہے، یہ مکروہ ہے، چونکہ اس شکل و صورت سے اللہ تعالیٰ کو محبت نہیں ہے، انسانوں کو یہ شکل و صورت بھاتی نہیں ہے۔
اسی طریقے سے جو عجیب و غریب حرکات صادر ہوتی ہیں، عجیب و غریب کلمات انسان بولتا ہے، عجیب و غریب انسان کے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، چہرہ عجیب سا بن جاتا ہے، الٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتا ہے، ان قباحتوں کے اوپر غور و فکر کرے تاکہ غضب کو قابو کر سکے۔ یہ 13 علاج تھے غضب کو قابو کرنے کے۔ ہر علاج واقعاً کہ انسان اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عنایت فرمائے گا کہ غضب کو قابو کر سکے۔ اس کے ضمن میں ایک تتمہ کے طور پہ، تتمیم کے طور پہ 2 ٹاپک ہے، ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے کے مراحل میں پڑھیں گے، اگرچہ موقعیت ہے کہ اس کو شروع کیا جا سکے، لیکن اسی غضب میں چونکہ شہوات اور غضب کو ہم لے کے چلے تو ہم ان سے مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹاپک شروع کریں گے، لیکن اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے، وہ ہے حلم اور کظم الغیظ۔ حلم کہتے ہیں کہ اصلاً غصے کا کوئی اثر ہی نہ ظاہر ہونے دے، اس طرح سے اندر دبا دیں، اسے کہتے ہیں حلم۔ یہ حقیقی علاج ہے۔ روایات میں وارد ہوا اگر کوئی حلم نہیں رکھتا تو شکل و صورت حد عقل حلم والی بنائے، یعنی ظاہری فعل میں اپنے آپ کو حلیم دکھائے، اندر ایک طوفان بے شک برپاؤ۔ اور دوسرا کظم الغیظ، غیظ کو پی جائے۔ یہ دونوں روایات میں بڑے خوبصورت اور طولانی ٹاپک ہے، چونکہ اخلاق کی اساسی بنیادوں میں سے ہے، اور اصل علاج غضب کا یہی ہے۔ حلم پیدا ہوگا تو غضب ختم ہوگا، چونکہ یہ ساری چیزیں حلم کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں۔ جو ہم نے 13 علاج پڑھے ہیں، یہ سارے کے سارے علاج انسانی نفس کے اندر حلم کی صفت کو پیدا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، یا کظم الغیظ کا سبب بن جاتے ہیں۔ لیکن ہم جس ٹاپک کو شروع کر رہے ہیں وہ ہے حدیث النفس، کیونکہ شہوات اور غضب کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ ہم یہ بارہا اپنے دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ انسان اول ذہن میں علم آتا ہے، نمبر 2 وہ علم رغبت یا نفرت لے کے آتا ہے، چونکہ نفع ہوگا تو رغبت اور نقصان ہوگا تو نفرت۔ رغبت اور نفرت سے ارادہ پیدا ہوتا ہے، ارادے کے مرحلے میں عزم کو جم کرتا ہے انسان، اور جب قوی عزم ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں ارادہ۔ عزم قوی کی صورت میں حرکات اور افعال سے ایک عمل صادر انسان کے ہوتا ہے۔ جب یہ ہم ایک نظام پڑھ چکے اور قدرت الہی کے معنی میں بھی ہم نے اس بات کو پڑھا، اور ارادہ الہی اور ارادہ انسانی کو جدا کیا ہم نے، تو یہاں پر ہم پہلے عنصر کو پڑھیں گے، کیونکہ حلم نیچے کی طرف ہے، غضب کے مرحلے پہ علاج ہے۔ ہم اوپر سرے سے یعنی جڑ سے ہم اسے پکڑیں گے، چونکہ اس کا ایک مقدمہ آپ عزیزان کے سامنے وہم کی صورت میں بیان کیا جا چکا ہے۔ خیال کو تھوڑا سا چھیڑیں گے اور روایات کو اس باب میں دیکھیں گے، لیکن میں آپ کے سامنے حدیث، تاکہ ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کی شرح کو دیکھیں۔ حدیث آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کہ کتاب الایمان والکفر میں باب الوسوسہ و حدیث النفس ہے۔ اس کی پہلی حدیث میں صرف آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹا سا باب ہے، بہت طولانی نہیں ہے، اس میں صرف 5 احادیث ہیں، لیکن یہ دیگر کتب احادیث میں دیگر احادیث جو ہیں وہ اس سے وابستہ تفصیلی طور پہ وارد ہوئی ہیں۔ ہم اسے مفصل انشاءاللہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ جڑ ہے، شہوت کی جڑ، چونکہ رغبت سے شہوت پیدا ہوتی ہے، نفرت سے غضب پیدا ہوتا ہے۔ جڑ کی اصلاح کر لی، نیچے شہوت اور غضب وہ ضعیف ہو جائیں گے۔ ضعیف ہوں گے تو ان کے مد مقابل انہیں قابو بھی کرنا ممکن ہو جائے گا، اور مد مقابل اعلیٰ صفات پیدا کرنا بھی ممکن ہو جائے گا۔ اس لیے جڑ جو ہے وہ اسے کہتے ہیں نفی خواطر، حدیث نفس بھی کہتے ہیں، اسے وسوسہ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال باب الوسوسہ و حدیث نفس۔ پہلی حدیث ہے، محمد بن حمران کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عن الوسوسہ، وسوسہ کے بارے میں سوال کیا۔ وَإِن كَثُرَتْ، خصوصاً یہ اس وقت کہ جب یہ کثیر ہو جائے تو کیا کیا جائے، کیا علاج ہے؟ تو فقال لا شيء فيها تقول لا الہ الا اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو لا الہ الا اللہ کثرت سے، یعنی جب وسوسہ آئے تو لا الہ الا اللہ کہو، تو ان وسوسوں میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ بھی علاج بیان کیا وسوسے کا انشاءاللہ تعالی۔ ہم وسوسہ معنی کیا ہے، پیدائش اس کی کیسے ہوتی ہے، اثرات کیا اس کے مرتب ہوتے ہیں، آیات و روایات اہل بیت علیہ السلام اور بیانات علماء اخلاق سے آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ لیکن یہ پہلا علاج ہمارے سامنے آ گیا کہ وسوسہ جتنے بھی کثیر ہو جائیں،
اس میں فقط لا الہ الا اللہ کہے تو آستہ آستہ وسوسوں میں کوئی بھی اس کے نفس کی باقی نہیں رہے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔